بسم اللہ الرحمن الرحیم والنوم مستجعا او متکئا او مستندا الی شیء لأزیل لسقط عنہ۔ کل کے سبق میں کچھ نواقض وضو کا تذکرہ ہوا تھا اور ما بقیہ نواقض وضو کا تذکرہ آج کے سبق میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے آپ ایک بات سمجھیے کہ نواقض وضو کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نواقض حقیقی، نمبر دو نواقض حکمی۔ نواقض حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں خروج نجاست یقینی ہو، یعنی جس میں نجاست کا نکلنا یقینی ہو، یقینی طور پر نجاست نکلتی ہو، جیسے پیشاب، پخانہ اور خون وغیرہ۔ دوسرا ہے نواقض حکمی۔ نواقض حکمی کا مطلب یہ ہے جس میں خروج نجاست یقینی نہ ہو بلکہ صرف احتمال ہو خروج کا، یعنی یہ یقین نہ ہو کہ نجاست نکلی ہے، صرف احتمال ہوتا ہے کہ شاید نجاست نکلی ہو۔ وضو کے باب میں احتمال خروج نجاست کو یقین کے درجے میں رکھ کر نقض وضو کا حکم لاحق کیا جاتا ہے اور نقض وضو کا حکم دیا جاتا ہے۔ کل کے سبق میں نواقض حقیقی کا تذکرہ تھا اور آج کے سبق میں نواقض حکمی کا تذکرہ ہے، یعنی یہاں پر تو ظاہراً نجاست کا خروج نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود نقض وضو کا حکم ہوگا، یعنی وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ نجاست نہیں نکلے گی تب بھی وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ یہ نواقض حکمی ہے۔ نواقض حکمی میں سب سے پہلے صاحب کتاب نے نوم کو بیان کیا۔ نوم یعنی نیند۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مطلقاً نیند ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ وہ نیند ناقض وضو ہے جو کروٹ کے بل ہو، یعنی پہلو کے بل ہو، ٹیک لگا کر ہو یا کسی چیز پر سہارا لے کر ہو۔ خلاصہ یہ ہے ایسی نیند جس میں انسان کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، وہ نیند ناقض وضو ہے۔ مطلق نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا وضوء علی من نام قائما او قائدا او راکعا او ساجدا، انما الوضوء علی من نام مضطجعا فإنه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصلہ، کہ جو شخص کھڑے کھڑے یعنی قیام کی حالت میں، بیٹھے بیٹھے قاعدہ کی حالت میں، راکعاً رکوع کی حالت میں، ساجداً سجدے کی حالت میں سو جائے، ایسے شخص پر وضو نہیں ہے، یعنی ایسے شخص پر وضو واجب نہیں ہے، ایسے شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ہیئت صلاۃ پر، نماز کی ہیئت پر سو جائے، اس پر وضو واجب
نہیں ہوتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الوضوء علی من نام مضطجعا، کہ وضو تو اس شخص پر ہے کہ جو پہلو کے بل سو جائے۔ فإنه اذا نام مضطجعا، اس لیے کہ جو شخص کروٹ اور پہلو کے بل سوتا ہے استرخت مفاصل ہو، اس کے جو مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نیند جس سے انسان کا اعضاء اور جو ڈھیلا پڑ جائے اس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، مطلق نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بعض ائمہ کے نزدیک جیسے حسن بصری ہیں وہ مطلقاً نیند کو ناقض وضو مانتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ معمولی سونا ہو یا زیادہ سونا ہو، یعنی ہر نیند سے وضو واجب ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض دوسرے ائمہ اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں کہ نیند مطلقاً ناقض نہیں ہے، چاہے وہ زیادہ سوئے کم سوئے، نوم قلیل ہو نوم کثیر ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جمہور ائمہ اربع رحمہ اللہ چونکہ نیند کو ناقض وضو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نیند جس میں استرخاء مفاصل ہو، انسان کے اعضاء اور جوارح ڈھیلے پڑ جائیں، ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور باقی جو حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا یا مطلقاً نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ شاذ کے درجے میں ہے، اس لیے جمہور امت اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتی ہے، اور جمہور امت کے نزدیک نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا جب یہ شرط استرخاء مفاصل پائے جائیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا، اور نیند کروٹ کے بل اور متکئاً یا سہارا لگا کر اور مستنداً الی شیء یا کسی چیز پر ٹیک لگا کر، لو ازیل اگر اس کو زائل کر دیا جائے، لسقط عنہ تو اس سے وہ گر پڑے۔ بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی چیز پر سہارا لگا کر سوئے اور اتنا سو جائے کہ اگر کوئی آدمی پیچھے سے سہارا کو ہٹا دے تو وہ آدمی گر پڑے گا، تو ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَالْغَلْبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ، غلبہ علی العقل اور جنون، یہ دونوں بھی نواقض حکمی میں سے ہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی کی عقل مغلوب ہو جائے یا کوئی آدمی مجنون ہو جائے، اور وہ آدمی جو مغلوب العقل ہوا ہے یا مجنون ہوا ہے پہلے باوضو تھا، تو اگر باوضو شخص مغلوب العقل ہو جائے یا مجنون ہو جائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلے آپ اغماء اور جنون کی تعریف سمجھیے۔ اغماء ایک قسم کا مرض ہے، ایک قسم کی بیماری ہے جو قوا کو کمزور بنا دیتی ہے، یعنی انسان کے جو جوڑ ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ عقل مغلوب ہو جائے، اور اس کا سبب کچھ بھی ہو، یعنی کسی بھی سبب سے اگر انسان مغلوب العقل ہو جائے، عقل مغلوب ہو جائے تو یہ اغماء ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سبب کچھ بھی ہو کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نشاور چیز استعمال کرے، اس سے وہ مدہوش ہو جائے، یہ بھی اغماء ہے۔
ایک آدمی کے سر پہ چوٹ لگ جائے اور مدہوش ہو جائے، ایک آدمی بھوک اور پیاس سے کمزور ہو کر گر پڑے بے ہوش ہو جائے، یہ بھی اغما ہے۔ یعنی جس بھی طریقے سے یہ مغلوب العقل ہو جائے اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جنون کہتے ہیں کہ جنون ایک ایسا مرض ہے جو عقل کو بالکلیہ زائل اور سلب کر دیتا ہے۔ یعنی جنون ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے عقل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، عقل سلب ہو جاتی ہے۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ اغما کی حالت میں عقل مغلوب ہوتی ہے، یعنی عقل تو ہوتی ہے لیکن مغلوب ہوتی ہے، دوسری چیز غالب ہوتی ہے۔ اور جنون کی حالت میں عقل مسلوب ہوتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں اغما تو جائز ہے مگر جنون جائز نہیں ہے۔ یعنی انبیاء پر اغما بے ہوشی تو طاری ہوتی ہے لیکن انبیاء کبھی مجنون نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں یعنی عقل کا مغلوب ہونا یا عقل کا مسلوب ہونا، مغلوب العقل اور مسلوب العقل، یہ بھی نواقض وضو میں سے ہے۔ نواقض وضو میں سے اس لیے ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بھی استرخائے مفاصل پایا جاتا ہے، اور جہاں پر استرخائے مفاصل پایا جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اغما اور جنون سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور استرخائے مفاصل اس لیے پایا جاتا ہے کہ اغما اور جنون میں نیند سے زیادہ اس میں استرخاء ہوتا ہے، کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کو اگر متنبہ کیا جائے تو وہ آدمی متنبہ ہو جاتا ہے، لیکن مغلوب العقل اور مسلوب العقل شخص کو متنبہ کیا جائے تو وہ متنبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے آدمی سے اگر ریح وغیرہ خارج ہو جائے تو ان کو احساس نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں پہ خروج ریح وغیرہ کا امکان موجود ہے۔ اور نواقض وضو کے باب میں چونکہ امکان یقین کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے مغلوب اور مسلوب ہونے کی صورت میں آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ والغلبۃ علی العقل بالاغما، اور عقل پر غلبہ بے ہوشی کے ذریعہ، والجنون اور پاگل پن، یعنی عقل مغلوب ہو جائے بے ہوشی کے ساتھ یا آدمی مجنون ہو جائے۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع وسجود، اب یہاں سے نواقض حکمی میں سے قہقہہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قہقہہ، نمبر 2 ضحک، نمبر 3 تبسم۔ قہقہہ کی تعریف یہ ہے کہ جو آدمی کو خود سنائی دے اور پاس والے لوگوں کو بھی سنائی دے، خواہ دانت ظاہر ہو یا نہ ہو۔ یعنی قہقہہ میں اتنے زور سے ہنسنا ضروری ہوتا ہے کہ خود بھی ہنسنے کی آواز سنتا ہو اور بغل میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ لوگ بھی سن رہے ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جائیں گے، لہذا نماز اور وضو دونوں کا اعادہ واجب ہے۔ نمبر 2 ضحک۔ ضحک کی تعریف یہ ہے کہ جو آدمی کو خود سنائی دے مگر پاس والوں کو سنائی نہ دے، یعنی آدمی اتنا آہستہ ہنسے کہ اس کے ہنسنے کی آواز خود کی کان تک تو پہنچے لیکن پڑوس میں بغل میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے کان تک آواز نہ پہنچے، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ ضحک کا حکم یہ ہے کہ اس سے صرف نماز فاسد ہوتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے
البتہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، تبسم۔ تبسم کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی کو سنائی نہ دے، جس کو مسکرانا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف چہرے پر نکھار پیدا ہونا ہے۔ بسا اوقات آدمی کے چہرے پر ایک قسم کا نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو تبسم کہتے ہیں۔ تبسم کا حکم یہ ہے کہ اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے، لہذا نہ وضو کا اعادہ کرنا ہوگا نہ نماز کا۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کہا سے وضو ٹوٹنے کا جو حکم ہے، اس میں ائمہ ثلاثہ اور احناف کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہا سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہا ناقض وضو میں سے نہیں ہے، لہذا کہا چاہے نماز میں لگائے یا نماز کے باہر لگائے، داخل صلاۃ یا خارج صلاۃ، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ احناف کے نزدیک اگر رکوع سجدے والی نماز میں نمازی نے کہا لگایا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ وضو اور نماز دونوں کا اعادہ ضروری ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ جو کہا کو ناقض وضو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے مسلک پر پہلی دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ کہا میں خروج نجاست نہیں پائی جاتی، جبکہ خروج نجاست ہی دراصل ناقض وضو ہے، اور جب خروج نجاست نہیں پائی گئی تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کا جو سبب ہے، علت ہے، وہ خروج نجاست ہے، اور یہاں پہ خروج نجاست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کہا میں خروج نجاست ہوتا تو نماز میں اگر وضو ٹوٹتا ہے تو نماز کے باہر بھی ٹوٹنا چاہیے، جبکہ نماز کے باہر کوئی بھی شخص وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتا۔ ان حضرات کی دوسری دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الضحک ینقض الصلاة ولا ینقض الوضوء۔ الضحک ینقض الصلاة، کہ ضحک نماز کو توڑ دیتا ہے اور وضو کو نہیں توڑتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز میں ہنسنے سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، البتہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ احناف کی طرف سے ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ کہا سے وضو کے ٹوٹنے والی روایات تقریباً 6 صحابہ سے مرفوعاً منقول ہیں، اور اتنی روایات کے مقابلے میں قیاس کو نہیں لیا جا سکتا، لہذا ان صحابہ کی مرفوع روایات کی بنیاد پر ہم نے روایات کو لیا اور قیاس کو ترک کر دیا۔ اور ائمہ ثلاثہ کا یہ کہنا کہ کہا میں خروج نجاست نہیں پائی جاتی ہے، اور جب خروج نجاست نہیں ہے تو ناقض وضو بھی نہیں ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے، قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ کہا میں خروج نجاست نہیں ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، مگر ہم نے قیاس کو ترک کر دیا، کیونکہ اس قیاس کے خلاف نص موجود ہے، اور قیاس کے خلاف یہ حکم نص سے ثابت ہے، اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو حکم
خلاف قیاس نص سے ثابت ہو وہ اپنے مورد نص پر منحصر ہوتا ہے، یعنی جس موقع اور محل پر وہ حکم قیاس اور عقل کے خلاف نص کے ذریعہ دیا گیا ہے، جب وہ موقع محل پایا جائے گا تو یہ حکم لگے گا، ورنہ وہ حکم نہیں لگے گا۔ اور کہا سے نقض وضو کا حکم خلاف قیاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجدے والی نماز میں دیا ہے، لہذا رکوع سجدے والی نماز میں اگر کوئی شخص کہا لگاتا ہے اور کہا لگا کر ہنستا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ حدیث ابھی آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے جس کی بینائی کمزور تھی اور آنے کے بعد وہ گڑھے میں کنویں میں گر پڑے، تو آپ کے پیچھے بعض صحابہ نے زور سے کہا کے ذریعہ ہنسا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ضحک منکم قحقحۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ جميعا، کہ جن لوگوں نے کہا لگا کر ہنسا تو وہ سن لے کہ وہ اپنی نماز اور وضو دونوں کا اعادہ کرے۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی نے خلاف قیاس نماز اور وضو دونوں کے اعادے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص رکوع سجدے والی نماز میں کہا لگا کر ہنستا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص صلاۃ الجنائز یا سجدہ تلاوت میں کہا لگا کر ہنستا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ صلاۃ الجنائز میں اور سجدہ تلاوت یہ دونوں رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے، اور چونکہ حکم خلاف قیاس ہے اس لیے اپنے نص پر منحصر ہوگا، اور مورد نص ہے رکوع سجدے والی نماز، لہذا جہاں پر رکوع سجدے والی نماز ہوگی اور آدمی وہاں پر کہا لگا کر ہنسے گا تو اس سے اس کی نماز اور اس کا وضو دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل جو حضرت جابر سے منقول ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الضحک ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں احناف کہ اس روایت میں ما دون القہقہا یعنی کہا سے کم درجہ والا ہنسنا یعنی ضحک کا تذکرہ ہے، اور ضحک کے بارے میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا کہ ضحک سے احناف کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو لہذا اس روایت میں ضحک کا تذکرہ ہے نہ کہ کہا کا، اور ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ کہا سے متعلق ہے نہ کہ ضحک سے متعلق ہے، تو لہذا ضحک والی روایت کو لے کر کہا والے مسئلے کو ثابت کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے یہ تو ہم احناف کا مستدل ہے، احناف کی دلیل ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ الضحک ينقض الصلاۃ، کہ ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ولا ينقض الوضو، اور وضو نہیں ٹوٹتا، تو لہذا یہ احناف کی مستدل ہے ضحک کے باب میں نہ کہ ائمہ ثلاثہ۔ احناف جو کہا فی الصلاۃ کو ناقض صلاۃ اور ناقض وضو مانتے ہیں، ان کی دلیل
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں: عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یصلی فجاء اعرابی فی عینہ سوء فوقع فی بیر علیہا خصفۃ فضحک بعض من خلفہ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قال من کہکہ منکم فلیعد الوضوء والصلاۃ ومن تبسم فلا شیء علیہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک اعرابی دیہاتی صحابی آئے جن کی بینائی کمزور تھی، اور وہ ایک ایسے کنویں پہ گر پڑے کہ جس کے اوپر کھجور کے تنے سے بنے ہوئے ڈھکن تھا۔ تو آپ کے پیچھے بعض صحابہ نے کہا لگا کر ہنسا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کہا منکم فلیعد الوضوء والصلاۃ، کہ تم میں سے جن جن لوگوں نے کہا لگایا تو وہ وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرے۔ ومن تبسم، اور جس شخص نے تبسم کے ساتھ ہنسا، یعنی چہرے پہ نکھار آیا، آواز نہیں نکلی، فلا شیء علیہ، اس پر نہ وضو ہے اور نہ نماز ہے۔ اس روایت اور اس جیسی تقریباً 6 صحابہ سے روایات مروی ہیں۔ ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ کہا فی الصلاۃ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے احناف نے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز میں، اور نماز وہ ہونی چاہیے رکوع سجدے والی نماز میں، اگر کہا لگا کر ہنستا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو اور اس کی نماز دونوں ٹوٹ جائے گی۔ آج کا سبق یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آگے غسل کے فرائض کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔